حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو خود بھی انسان قرآن پاک کی تعلیم لیتا ہو، قرآن پاک کو سمجھتا ہو، قرآن پاک کو پڑھتا ہو، اور فرمایا پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اسی قرآن کی دولت کو پھر دوسروں تک پہنچاتا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ بہتر شخص ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کو پڑھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں ایک جانور تھا۔ جب اس نے سورہ کہف کو پڑھنا شروع کیا تو وہ جانور جو تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا، ہلنا جلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ایک آسمان کے بادل نے بادل کے ایک ٹکڑے نے اس پر سایہ کر دیا۔ تو جب اس پر سایہ کر دیا تو اس شخص نے پھر یہ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پاک میں سورہ کہف کو پڑھ رہا تھا کہ میرے گھر کا جو جانور ہے اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو ایک آسمان سے بادل کا ٹکڑا تھا جس نے آ کر مجھ کو ڈھانپ لیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت جاری رکھو، تم قرآن پاک کو پڑھتے رہو، کیونکہ وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ آسمان سے سکینہ تھی جو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے قرآن پڑھنے کی برکت سے تم پر نازل فرمائی تھی۔ حضرت سیدہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہو، قرآن پاک کو پڑھنے والا ہو، قرآن پاک کی اچھی طرح وہ قرات کرنے والا ہو، تو میرے محبوب نے فرمایا وہ انسان معزز فرشتے اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے لیکن وہ قرآن پاک کو احسن انداز سے نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے کا وہ شوق بھی رکھتا ہے، قرآن کے دامن میں جو برکتیں ہیں وہ ان برکتوں کو اللہ کی اس کتاب سے، اللہ کے اس قرآن سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ قرآن
احسن انداز سے پڑھ نہیں سکتا، وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کا شوق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بھی جو قرآن پڑھنے کا شوق رکھتا ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق رکھتا ہو لیکن وہ اٹک اٹک سے پڑھتا رہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی 2 اجر رکھے ہیں۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی 2 اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس فتنے سے بچنے کی صورت صرف کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ جو انسان کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھے، تو وہ فرمایا اس فتنے سے نکل جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ تو واحد فتنے سے بچنے کی صورت اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ صرف کتاب اللہ ہے، کیونکہ یہ جو کتاب اللہ ہے اس میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ پہلوں کی خبریں ہیں، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے قصے ہیں، ان کی خبریں ہیں، اور بعض میں جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے اس قرآن پاک میں پیشن گوئیاں ہیں، اور اس میں اللہ عز و جل نے حکم رکھا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا حکم رکھا ہے۔ یہ قرآن پاک حق اور باطل کے درمیان بھی فیصلہ فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے تکبر کی وجہ سے اس قرآن پاک کو ترک کرتا ہے، یا وہ شخص اس قرآن پاک کے علاوہ وہ اپنی ہدایت کسی اور کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس قرآن پاک کے علاوہ وہ اپنی ہدایت کسی اور کی طرف کرنا چاہتا ہے، اس کتاب اللہ سے ہٹ کر وہ کسی اور راستے پر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کو سمجھ رہا ہے، تو نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا جو تکبر کی وجہ سے قرآن پاک کو ترک کر دیتا ہے، قرآن پاک کے احکامات کو ترک کر دیتا ہے، قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جس میں حکمت آمیز نصیحت ہے، اور یہ ایسی نصیحت ہے اس قرآن پاک میں جو اس نصیحت کو پکڑ لیتا ہے وہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ کیونکہ اس قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو عربی میں نازل فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، جس زبان میں بھی انسان بولتا ہے، کوئی بھی زبان کائنات کی وہ اس قرآن پاک کو نہیں پہنچ سکتی جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے
اس قرآن مجید کے متعلق سچ کہا، سچ سنا اور سچ کو ہی آگے پہنچایا، اور پھر اس قرآن پاک پر خود بھی عمل کیا اور اس کا قرآن کا پڑھنے کا دوسروں کو بھی حکم دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس پر جب وہ عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد وہ اس کی دعوت پھر دوسروں کو دیتا ہے، وہ قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے، اس پر عمل کرنے کی تلقین جب خود عمل کرتا ہے پھر اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا شخص ہمیشہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، اور ہمیشہ ہی ایسا شخص صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ ہی ہدایت پر رکھتا ہے۔